بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، ہم سب لوگوں کی اپنی زندگی میں ایک خواہش اور ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم کامیاب انسان کیسے بنیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں کامیابی حاصل کرے، وہ دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہو اور دنیا کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے اس میں کامیاب ہو۔ جب بھی کوئی بندہ یا مومن اللہ رب العزت کے ہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ دعا ضرور کرتا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، میری دنیا کو بھی بہتر کر دے، میری آخرت کو بھی بہتر کر دے اور مجھے جہنم کے آگ جو ہے اس سے بچا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری صبح و شام کی تگ و دو، ہمارے خواہش میں تو یہ چیز شامل ہے کہ ہم ایک بہتر انسان بنیں، ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو، لیکن عملی طور پر دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کیا کام کرنے چاہیے، کن چیزوں پر اپنے آپ کو چلانا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے جو پیمانہ نمونہ اور معیار ہے وہ یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اسوہ کامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے اس نمونے کے اوپر اپنے آپ کو چلانا ہے، ہم نے ان فٹ سٹیپس کی پیروی کرنی ہے، قدم بقدم ان کے ساتھ اپنے آپ کو چلانا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ نے ہمارے لیے ایک پورا ماڈل بنا کر دیا اپنے رسول کی ذات کو، اور پھر قرآن میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ اللہ کا رسول آپ کو دے دے اس سے لے لو، اور جس سے اللہ کا رسول تمہیں روکے اس سے اجتناب کرو، اس سے بچ جاؤ۔ تو آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے اور یہ اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا، سعادتوں کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے مہینے میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کیسے اتباع رسالت مآب کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کے نزدیک ہم ہو جائیں، اللہ کو کیسے اللہ کی رضا حاصل کریں، اور ہم ایسے انسان بن جائیں کہ جو مطلوب خداوندی ہے، ایسے انسان کیسے بن جائیں۔ تو یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہم رمضان کے روزے تو رکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کیسے گزارا، انہوں نے کیا ہدایات کی کہ آپ رمضان کا مہینہ کیسے گزاریں۔ تو آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اسے کیسے مضبوط کرنا ہے، اسے کیسے قائم کرنا ہے۔ اور ہمارے لیے انتہائی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے کہ پاکستان کے جید علماء کرام کا پینل یہاں پر ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہ قوم کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر انہوں نے بہت زبردست کام کیے ہیں، بہت شاندار خدمات ہیں ان کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر سید محمد نجفی صاحب، پرنسپل ہیں جامعہ مدینۃ العلم اسلام آباد کے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں مولانا ڈاکٹر علی عبدالحنان بلوچ صاحب، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے انتہائی محترم مہمان سربراہ ہیں جماعت اہل حرم پاکستان کے، محتمم ہیں جامعہ نعیمیہ اسلام آباد کے، جناب مفتی محمد گلزار نعیمی صاحب۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر سید محمد نجفی صاحب آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھوں گا، رمضان کا مہینہ ہے، کیا کروں کہ میں اللہ کا وہ بندہ بن جاؤں جو اللہ تعالیٰ طلب کرتا ہے مجھ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے اور بہت بہترین عنوان ہے۔ ہمارے لیے بہترین نمونہ حاصل کرنے کے لیے بزرگان ملت، ائمہ اطہار، اصحاب پیغمبر ہیں، جن کو ہم اپنا ذریعہ اور وسیلہ بنا کر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سرور کائنات کی ہم تک پہنچ جاتی ہیں، اور یہی واحد ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کس طرح کے حالات تھے اور کس طریقے سے سرور کائنات کی زندگی تھی۔ اور بالاخص یہ جو آپ کا موضوع ہے کہ خود حقوق اللہ کے حوالے سے، اللہ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے رمضان، تو میرے خیال میں اگر اس میں نہج البلاغہ سے ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، حکمت 105 نمبر جو ہے
مولا کے کلمات قصار ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی 3 باتیں انہوں نے، وہ ہمارے لیے ایک راستہ معین کر دیتی ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ سب سے پہلے ان اللہ افترض علیکم الفرائض، واہ، اللہ نے کچھ ہماری ڈیوٹیز بعنوان فرض، ضروری، واجب، لازمی طور پر ہمارے اوپر رکھی ہیں، تو وہ ڈیوٹی اگر ہم انجام دے رہے ہیں تو ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے بندوں پر کچھ فرائض، کچھ ڈیوٹیاں عائد کی گئی ہیں، وہ کریں۔ لہذا امیر المومنین فرماتے ہیں فلا تضیعوها، ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم انہیں ضائع کریں، ہم انہیں وہ جو فرائض ہیں انہیں ضائع نہیں کرنا ہے، ہم ان کے پیچھے چلنا ہے، ہمیں ان کو عمل انجام دینا ہے۔ اس کی مثالیں نماز، روزہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں حقوق اللہ میں سے آتی ہیں کہ یہ وہ فرائض ہیں کہ جنہیں ہمیں ہر صورت میں انجام دینا ہے۔ دوسرا حد لکم حدودا، اللہ نے ہمارے لیے ایک باؤنڈری بنائی ہے، ایک حد بنائی ہے، اس حد کے اندر ہم نے رہنا ہے۔ واہ، فلا تعتدوها، ہمیں اس حد سے تجاوز کراس نہیں کرنا ہے۔ صحیح، تو گویا پہلے کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہم نے انجام دینی ہیں، ان کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ نمبر 2 حقوق اللہ میں سے دوسرا حق یہ ہے کہ کچھ حدود ہیں ہمارے لیے، کچھ باؤنڈریز ہیں، ان کو ہم نے کراس نہیں کرنا۔ تیسرا وَنَهَا عَنْكُمُ الْأَشْيَاءَ، کچھ چیزوں سے اس نے منع کیا ہے، صحیح، لہذا فلا ان کو ہم نے ترک نہیں کرنا، یعنی ان کو انجام نہیں دینا، ہر صورت میں ان کو چھوڑنا ہے، ان سے بچنا ہے، ان کو ہم نے اختیار نہیں کرنا۔ البتہ ایک چوتھی چیز بھی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں وَسَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ، کچھ چیزوں کے متعلق خداوند متعال خاموش ہو گیا۔ خاموش۔ اچھا، امیر المومنین فرماتے ہیں یہ جو خاموشی ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ نسیاء وہ بھول گئے ہیں، صحیح، نہیں، اللہ خاموشی کا مطلب یہ ہے ہمیں ان چیزوں میں مکلف قرار نہیں دیا۔ صحیح، مثلا آج کا دور ہے جی موبائل ہم نے رکھنا ہے تو کوئی روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، آج کا دور ہے جہاز میں بیٹھنا ہے، کوئی روایت موجود نہیں ہے، آج کے دور کی بہت ساری چیزیں ہیں، لہذا جہاں مثلا چیزوں سے خاموش رہے ہیں تو وہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے، اور انسانی عقل یہ طے کرے گی کہ کیا چیز اس کے فائدے کی ہے، کیا نقصان کی ہے، اور علماء کرام جو ہیں مجتہدین وہ بھی ہمارے سلسلے میں رہنمائی اجتہاد کے ذریعے سے کر دیں گے، لیکن نہ وہ واجب میں آئے گی۔ جس طرح احکام 5 ہیں، ایک واجب ہے، ایک مستحب ہے، ایک حرام ہے، ایک مکروہ ہے، ایک مباح ہے، صحیح، تو پہلی 4 چیزوں میں تو کچھ نہ کچھ ہے، لیکن مباح کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے کریں نہ کریں ہمارے لیے فرق نہیں پڑتا، میں کب کو یوں اٹھا لوں یا نیچے سے پکڑ کے اٹھا لوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ہمارے لیے ایک راستہ فراہم کرتا ہے۔ صحیح، عبادات کے چیپٹر میں میں صرف تھوڑا سا نماز کا تذکرہ کروں گا، اور نماز کے حوالے سے بھی میری خواہش یہ ہے کہ میں احادیث کا سہارا نہ لوں، بہت زیادہ احادیث ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں۔ قرآن مجید کی 3 صورتیں ہیں جس میں تارک نماز کے متعلق اشارہ ہے کہ وہ اس کی حالت کیا ہوگی جو نماز کو ترک کرنے والا ہے۔ سورہ طٰہٰ، سورہ مریم نے اس کا جواب دیا، اور سورہ مدثر، یہ 3 صورتوں میں ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ بے نماز کی اس دن حالت کیا ہوگی، چونکہ یہ حق اللہ کا حق ہے اور اس کے متعلق روایات تو بے انتہا ہیں، اگر یہ قبول ہو گئی تو قبلت ما سواہا، ہر چیز قبول ہو جائے گی، اگر یہ رد ہو گئی تو ردت ما سواہا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ جب اتنی اہم ترین چیز ہے تو لہذا میں اپنے ناظرین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہ نقطہ چونکہ قرآن مجید سے ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کتاب میں ہے اور اس میں نہیں ہے، اس کا راوی کیسا ہے، اس کی ہمیں بحث کی ضرورت نہیں ہے، یہ قول خدا ہے، قول خدا ہے اور خود قرآن مجید میں ہے۔ تو یہ جہاں تک سورہ طٰہٰ کا تعلق ہے، بڑا عجیب منظر پیش کر رہی ہے کہ قیامت کا دن ہے اور بے نمازی یا جو ذکر خدا سے، چونکہ بعض مفسرین نے اس ذکر کی تعریف جو ہے وہ صلاۃ کے ساتھ کی ہے۔ آیت کے لفظ اس طرح ہیں فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو 2 کام خراب ہو جائیں گے۔ صحیح، آج کے خصوصاً آج کے حالات کے حوالے سے یہ آیت بالکل نشاندہی کر رہی ہے، اور ہمارے پاس روایات بے انتہا ہیں کہ جب کسی کے معصوم کی خدمت میں یا سرور کائنات کی خدمت میں کوئی گیا، جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، رزق نہیں ہے، کیا نہیں ہے، تو سب سے پہلا سوال کیا تم نماز پڑھتے ہو؟ نماز پڑھتے، اچھا، پتہ چلا کہ اگر نماز کا تارک ہوگا تو رزق میں کمی آئے گی۔ یہ آیت بھی اسی کا اشارہ کاری ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو وہ اس کے لیے بالکل روزی میں فرق پڑ جائے گا۔ دوسرا کیا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اندھا اٹھایا جائے گا۔
اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر میں نماز کو چھوڑتا ہوں ایک دنیا میں نقصان کر رہا ہوں، دنیا میں یہ ہے کہ پھر میرے پاس رزق نہیں ہے، پھر میرے پاس روزی نہیں ہے، پھر میں شور مچا رہا ہوں، یہ مہنگا ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا۔ لیکن اگر میں رزق میں اضافہ چاہتا ہوں تو یہ آیت اور قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ نمبر 2 اندھا اٹھایا جائے گا قیامت والے دن۔ اس اندھا اٹھائے جانے کو ہمارے خود یہ اسی آیت میں قال رب لما حشرتنی اعمی، پروردگارہ مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ صحیح، میں تو پہلے بینا تھا، بصیر تھا، پہلے دیکھتا تھا، تو اب یہ کیا صورتحال ہو گئی ہے؟ صحیح۔ اگر اس کا جواب دیکھا جائے تو سورہ مریم کی آیت 59 میں مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کا جواب ہے کہ یہ کیوں ایسی پوزیشن ہوئی ہے۔ فرمایا اس لیے اضاعوا الصلاۃ، تم نے نمازوں کو ضائع کیا ہے۔ یعنی گویا وہ جو سوال اوپر ہو رہا ہے کہ میں اندھا کیوں ہوں، میرا رزق کیوں کم ہو گیا، ایک آپ نے نمازوں کو ضائع کر دیا، دوسرا واتبعوا الشہوات، تم نے اپنی شہوات نفسانیہ کی پیروی شروع کر دی۔ صحیح، یہ جو 2 کام کیے ہیں، نماز کو ضائع کرنا ہے اور شہوات کی پیروی ہے، لہذا اسی کی وجہ سے خود فرمایا فسوف یلقون غیا، ان قریب تم چلے جاؤ گے غی میں اور گہرائی میں اور اس چیز میں۔ اور سورہ مدثر نے پھر اسی مطلب کو بیان کیا، اور یہاں میری بات ختم ہو جائے گی نماز کے حوالے سے۔ یتساءلون عن المجرمین، مجرمین سے کے متعلق جب سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ یہ تمہاری حالت کیا ہوئی ہے، فی سقر، جہنم میں کیوں پہنچ گئے ہو، جہنم کے اس گڑھے میں کیوں موجود ہو؟ قالو، وہ 2 باتیں کریں گے، دونوں باتیں بڑی زبردست۔ ایک لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، تو اس لیے یہ جہاں پہنچے ہیں۔ اور دوسری بھی بہت زبردست، لم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم دوسروں کو کھانا نہیں۔ ماہ رمضان کا مطلب ہی یہی نہ ہم خدا کا حق پورا کر رہے تھے، نہ خدا کی مخلوق کا حق پورا کر رہے تھے۔ تو لہذا یہ اس سے ہمیں وہ پہلا چیپٹر کے ہم فرائض جو اللہ نے ہمارے ذمہ داری لگائی ہے، اگر ہم اس کو پورا نہیں کریں گے تو یہ قرآن مجید کی تینوں صورتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک تصویر کشی کر رہی ہیں کہ اس وقت ہماری وہاں صورتحال کیا۔ بہت زبردست ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے تو بہت ہی بنیادی جو بات ہے کہ اس کو آپ نے کیا، اور قرآن کی آیات اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو اقوال ہیں ان سے۔ اچھا ڈاکٹر حنان صاحب، مجھے یہ ذرا بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھا مقدمہ بنایا ہماری اس گفتگو کا۔ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مخلوق سے ہٹ کے نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، لیکن آج ہم تھوڑی سی گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ کی جو رضا ہے، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، کیونکہ سوسائٹی میں بہت افراد تفرید ہے، لوگ کہتے ہیں جی میں خلق جو مخلوق کی جو خدمت ہے وہ کر رہا ہوں، بس یہ کافی ہے میرے لیے، اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میرے 2 سجدوں سے نہ اللہ بڑا ہوتا ہے، نہ سجدہ نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات چھوٹی ہوتی ہے، وہ تو ایک بڑی ذات ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے، سمندر سے قطرہ نکال لیا جائے تو سمندر کو پتہ ہی کیا چلے گا۔ تو جب یہ والی بات ہم کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کیا اس طرح کی باتیں قرآن اور حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا گفتگو کرنے کا، اور علامہ صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ابتدا میں۔ اصل میں جو روزہ کی فرضیت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، اور جو تعلیل اس آیت کی آخر میں بیان فرمائی ہے، اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ ہمیں جو روزہ اور رمضان ہے کیا تعلق اختیار کرنا چاہیے، جو تعلق باللہ ہوگا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہ یہاں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، روزہ کو ہم نے فرض کر دیا ہے آپ لوگوں پر، اور جو پچھلے اگلے جو امت تھے ان پر بھی فرض کر دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ آپ لوگ پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں، اللہ رب العالمین کی تقوی کو اختیار کریں۔ اب تقوی ہے کیا؟ تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیونکہ تقوی ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ جس میں جتنے بھی اللہ رب العالمین کے اوامر ہیں ان کو پائے انجام تک پہنچانا، ان پر عمل کرنا، اور جتنے بھی اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواہی ہیں ان سے اجتناب کرنا۔ اب اگر ہم اس بات کو میں تھوڑا سا آسان کر دوں،
ہمارے جو آڈینس ہیں یہ اوامر کا مطلب نہیں سمجھتی اور نواہی کا مطلب نہیں سمجھتی. تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانا اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بالکل بچ جانا. بالکل بالکل یہی بات ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو روزہ کی فرضیت بیان کی ہے، جو تعلیل بیان کیا ہے کہ ہم نے کس لیے روزہ فرض کیا ہے، کیونکہ روزے کا ایک بہت بڑا تعلق ہے تقوی سے ہے. اور تقوی کا تعلق وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب تقوی ایک جامع لفظ ہے، جتنے بھی اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، ان کو پائے تکمیل تک پہنچانا، ان پر عمل کرنا، اور جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواہی ہیں، اللہ رب العالمین کے نواہی ہیں جو اللہ رب العالمین نے منع کیے ہیں ان سے اجتناب کرنا. کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو بہت خوبصورت ایک مثال دیا کہ کیا آپ کبھی ایک ایسے رستے میں چلے ہیں جہاں کانٹا ہو، کانٹا دار رستہ ہو، تو آپ کیسے چلے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے اپنا جو قدم ہے وہ اس طرح رکھا ہے تاکہ میرا وہ قدم کسی کانٹے پر، کسی ایسے جگہ پر نہ لگے کہ جس سے مجھے نقصان ہو. اب تقوی یہی ہے کہ ہم اپنے زندگی میں وہ اعمال، وہ اقوال اس پر کارمرز ہوں یا اس پر کاربند ہوں کہ وہ ہمیں ہمارے دین کے نقص یا جو ہمارے روزہ کا جو نقص ہے اس سے ہمیں بچا لے، اس سے ہم بچیں. کیونکہ اب تقوی ہے، تقوی کا تعلق ہے، اور تقوی ہی ہے جو روزہ کے ذریعے انسان کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے، اور جو احسان کا کمال ہے اس کمال تک پہنچاتا ہے. کیونکہ جب ہم روزہ ہوں گے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بینک و بین اللہ ہے، جو آپ اور اللہ کے درمیان ہے. اس میں کیونکہ اگر جب آپ وضو کر رہے ہوں گے تو آپ جب کلی کریں گے، منہ میں پانی ڈالیں گے، اس وقت آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا. اگر آپ وہ پانی پینا چاہیں تو آپ پی سکتے ہیں. لیکن وہاں کیا چیز ہے جو آپ کو روک رہا ہے اس پانی پینے سے؟ وہ اللہ رب العالمین کا تقوی ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. اور احسان یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت، اس کی بندگی اس طرح کر لیں جیسے وہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں. اگر اس طرح نہیں کر سکتے ہیں تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب، بڑی اہم بات کی ہے. اچھا مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حق ہے. آپ اگر چاہیں تو کسی کو کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ پانی پی لیں، آپ کھانا کھا لیں، کیوں نہیں کھاتے، کیوں نہیں پیتے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ چیز آپ کے پورے وجود کے اندر ایک سنسنی طاری کر دیتی ہے کہ میں جو اللہ کا یہ حکم توڑ رہا ہوں تو یہ بڑی خوفناک بات ہے. میں تھوڑا سا، آپ کیونکہ مفتی ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ پاکستان میں آپ کو سنتے بھی ہیں اور ٹی وی کے ذریعے بھی یہ بات چل رہی ہے، یہ تھوڑی سی رہنمائی کریں کہ روزہ تو اللہ کا حق ہے، نماز اللہ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ سزا دے گا قیامت والے دن. روزہ نہیں رکھیں گے، نماز، کیونکہ میں آپ کے خوف کی وجہ سے یا سوسائٹی کے ڈر کی وجہ سے نماز کے لیے تو کھڑا ہو جاؤں گا، میری کیفیت کیا ہے، میری حالت، یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے. میں نے روزہ کیسے رکھا ہوا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو ہم نے دیکھا پاکستان میں کئی بار ایسے واقعات پیش آئے کہ کوئی بندہ بیماری کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے، بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے، یا کسی اور بیماری یا علت کی وجہ سے اس نے کچھ کھا لیا، لوگ اس کے اوپر پل پڑے، اتنا ٹارچر کیا. میں نے کراچی کی ایک ویڈیو دیکھی کچھ عرصہ پہلے کی کہ اتنا تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ بندہ بالکل وہ شوگر کا مریض تھا اور کسی بینک کا گارڈ تھا، کراچی میں شدید گرمی. تو ساری چیزوں کو ملا کر دیکھیں تو وہ بیچارہ کیا کرے اس صورتحال میں. تو تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں کہ اگر کوئی بندہ چھپ کے اپنی کوئی تھوڑی سی ضرورت یا حاجت پوری کر رہا ہے اور اس کے ساتھ علت موجود ہے، کیا ہمیں یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم تھانے دار بن جائیں اور جا کے اس سے کہیں کہ تم نے یہ کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی بہت شکریہ. پہلے تو آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ عوامر و نواہی تھوڑا مشکل ہے، میرا خیال ہے اب یہ مشکل نہیں رہا. اچھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے صحیح سے اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اب لوگ ہمارے سمجھتے ہیں کہ امر بالمعروف یہ بہت اچھی بات ہے، بالکل صحیح بات. نہیں ہے منکر. اچھا میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں قرآن مجید اور سنت رسول کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک مسلمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے.
اس کو حکم دیا ہے کہ تم ان پر عمل کرو۔ صحیح۔ اسی طرح جو ہے وہ تمام مرد و زن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میرے یہ احکام ہیں اور ان احکامات پر تم عمل کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس دنیا میں بھیجا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان فرائض کی ادائیگی کے لیے یا ان فرائض کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑیں اور جو شخص جو ہے وہ فرائض کا تارک ہو رہا ہے آپ جو ہے وہ اس کو سزا دینا شروع کر دیں، اس کو مارنا شروع کر دیں یا اس کو جو ہے وہ تکلیف دینا شروع کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب، آپ کا کام ہمارے پیغام کو اور ہمارے حکم کو مخلوق خدا تک، میری مخلوق تک پہنچانا ہے۔ صحیح۔ اب فرائض کی ادائیگی جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے، اور وہ حق اگر کوئی شخص جو ہے وہ ادا نہیں کر پا رہا، اب بوجوہ نہیں کر پا رہا، ایک تو دیکھیں نا، ایک یہ چیز ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنی مرض کی وجہ سے، اپنی جو ہے وہ کسی ریزن کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا، اور وہ پھر اس ریزن کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک سائیڈ پر لے جا کر جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی مجبوری کی حالت میں جو ہے وہ احکام شریعت کو توڑتے ہیں، صحیح، اور ایک یہ ہے کہ احکام شریعت کا استہزاء اور مذاق کے طور پر جو ہے وہ، یہ دونوں چیزوں میں جو ہے نا وہ ڈیفرنس ہے، اور فرق کرنا چاہیے ہمارے عوام الناس کو بھی۔ اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب جو ہے نا علماء کرام محراب و منبر سے ایسی سخت باتیں کرتے ہیں جو براہ راست جو ہے وہ کفر اور شرک کی طرف ہم جو ہے نا وہ ہم لے جاتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے فتوے جب جو ہے وہ جاتے ہیں تو ہم دوسرے کو مسلمان جو نہ سمجھنے کا یہ ایک تصور ہمارے اندر ڈیویلپ ہو چکا ہے، یہ بہت ہی قابل افسوس ہے اور بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنے فرائض کے بارے میں مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں تم سے پوچھوں گا، ٹھیک ہے نا جی؟ دوسرے کو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کا نص جو ہے وہ قرآن مجید میں واضح طور پر موجود ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہی ارشاد فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو۔ ہمارے لیے بھی اسوہ رسول یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اگر تمہاری کوئی مجبوری ہے، اگر وہ برسر بازار کوئی چیز وائیولیشن کر رہا ہے تو اسے سمجھائیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں، ہمیں جو ہے وہ اس طرح وائیولیشن نہیں کرنی چاہیے علی الاعلان۔ اور اگر وہ بالکل پردے میں کر رہا ہے اور وہ مجبوری کے عالم میں کر رہا ہے، ایون کہ میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ میں ایک صحت مند کے لیے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے اگر جو ہے وہ روزے کو توڑتا ہے، لیکن کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے وہ لٹھ پکڑ کر اس کو جو ہے وہ مارنا شروع کر دے۔ قرآن مجید اس کی اجازت نہیں دیتا، اسوہ رسول اس کی اجازت نہیں دیتا، ہماری روایات جو ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمیں جو ہے وہ کیا فرمایا گیا؟ یسروا ولا تعسروا، صحیح، آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں جو ہے وہ پیدا نہ کرو۔ بشروا ولا تنفروا، بشارتیں خوشخبریاں دو، نفرتیں پیدا نہ کرو۔ دیکھیں نا، لوگوں کو جو ہے وہ اٹریکشن کریٹ کرنی چاہیے، لوگوں کو ہمیں اسلام کی طرف بلانے کے لیے ہم یہ کریں کہ ایک شخص کو جو ہے وہ ماریں اور اس کو جو ہے وہ جان سے مار دیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے ہمارے اس ملک کے حالات میں، جو یعنی معمولی سی ایک ایسا جرم ہوا ہے جو اس قابل نہیں ہے کہ اس پر اتنی بڑی سزا جو ہے وہ لاگو کر دی جائے، اور پھر ایک انڈیویجول کو یا ایک جتھے کو یا ایک موب کو جو ہے وہ کسی طور پر بھی کسی بھی قرآن و سنت کی روشنی میں جو حکم ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں قانون کو لے کر جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ یعنی اس کی مذمت فرمائی ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی مجبوری کے عالم میں کر رہا ہے تو پھر اس کی مجبوری جو ہے وہ قرآن مجید کی اور سنت رسول سے جو ہمارے علماء نے جو ہے وہ حکم اخذ کیا ہے کہ الضرورت تبیح المعذورات، کہ ضرورت جو ہے وہ جائز مباح قرار دیتی تھی یہ معذورات کو جو ہے، یعنی جو آپ کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے اگر آپ جو ہے وہ دین اسلام کے کسی اصول پر بوجوہ عمل نہیں کر پا رہے تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ جب آپ صحت مند ہو جائیں
تو آپ جو ہے وہ اس فرض کو پورا کر لیں. اور اگر آپ ساری زندگی جو ہے وہ اس قابل نہیں رہتے تو یہ بین العبد و بین اللہ جو ہے وہ معاملہ ہے, یہ میرے اور اس بندے کے درمیان نہیں ہے, یہ اس کے درمیان اور اس کے خالق کے درمیان معاملہ ہے. بہت خوبصورت گفتگو کی مجھ سے آپ نے, اور یہ بڑا اہم ایشو ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بجلی چوری کر رہا ہے تو اس وقت تو ہماری ایمانی حرارت جوش میں نہیں آتی, کوئی سگنل توڑ رہا ہے اس وقت تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اصل میں انتہائی بڑے کرائم ہیں. لیکن کوئی بندہ اگر روزہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے کرے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ٹھیکیدار ہیں. جس چیز کا حکم اللہ نے اپنے رسول کو نہیں دیا ہم اس چیز کو اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں. اور جی ہاں کہ سفر میں اور جب وہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ اگر کوئی مریض ہے تو اپنا روزہ توڑ سکتا ہے, فعدۃ من ایام اخر. بالکل ہے چیزیں ہیں. تو اصل میں یہ لوگوں تک یہ بات پہنچانا انتہائی ضروری ہے کہ لوگ اصل میں دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس سے دور ہوتے ہیں اور دعویٰ اس بات کا کرتے ہیں کہ نہیں وہ بڑے دیندار ہیں. آپ کبھی بھی علم کے بغیر دیندار نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے بغیر علم کے کوئی اچھا کام بھی کیا, آپ کو اچھے کام کا اجر تو مل جائے گا, لیکن علم کے ساتھ جب آپ اچھا کام کریں گے, معلومات ہونے کے ساتھ اچھا کام کریں گے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے, اس کا لطف کچھ اور ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے, اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم کون سے ایسے اعمال کریں, کون سے ایسے اقدامات کریں کہ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں, اللہ کے نزدیک ہم ہو سکیں. اور وقفے سے پہلے بہت ہی اچھی گفتگو ہو رہی تھی. ڈاکٹر سید محمد نجفی صاحب, میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی تھی کہ 3 بڑی بنیادی چیزیں ہیں, ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ایک اسلامی معاشرے کے اندر ایک فرد کو اللہ کی رضا کے لیے, کیونکہ دیکھیں نا ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم روز اور رمضان میں نمازیں بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرض نمازوں میں رمضان کے علاوہ مساجد خالی ہوتی ہیں, لیکن رمضان کا مہینہ آتے ہی مساجد بھرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں رمضان کی اہمیت کو, اس کی فضیلت کو اتنا زیادہ بیان کیا ہے, اور واقعی وہ بیان کرنا بھی چاہیے کہ اس کے نتیجے میں سوسائٹی مولڈ ہوئی ہے اور رمضان کا مہینہ آتے ہوئے مساجد بھرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم رمضان کے بغیر بھی لوگوں کو اسی طرح ترغیب دیتے رہیں, لوگوں کو بتاتے رہیں, تاکہ رمضان کے آگے پیچھے بھی, رمضان تو پریکٹس کا مہینہ ہے, اپنے آپ کو دوبارہ سے ریچارج کرنے کا مہینہ ہے, ہم اس میں اپنا جو بینک ہے اس کو پاور بینک بنا لیتے ہیں اس مہینے کو. تو کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگے پیچھے بھی ہم لوگوں کی ترغیب دیں تاکہ رمضان کا مہینہ, رمضان کے علاوہ بھی ایسی زندگی گزاریں اپنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت زبردست بات ہے, لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر مہینے کی اپنی خصوصیت ہے. ہر مہینے کے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقیوں میں نہیں ہونا چاہیے, لیکن کسی مہینے کے حوالے سے روایات نہیں کہتی کہ شیطان کو بند کر دیا گیا ہے. کسی مہینے کے متعلق روایات نہیں کہتی کہ آتش نار جو ہے وہ ساکن کر دی گئی ہے, بجھا دی گئی ہے. کسی مہینے کے متعلق یہ نہیں کہا کہ یہ شب قدر ہے اور اس کی یہ عظمت ہے. صحیح. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو خود بخود ہمیں کھینچ کے لے آتی ہیں. صحیح. اس ماہ مبارک رمضان قرآن کا مہینہ ہے, قرآن کا مہینہ ہے, نزول قرآن کا مہینہ ہے. بہرحال تو یہ جو چند چیزیں ایسی ہیں, ان کے متعلق روایات میں باقی مہینوں کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو نہیں ہے. صحیح. ان میں سے کوئی ایک بھی ہوتی, ہاں وہ جو آپ کا سوال ہے یہ ہے کہ جب ہم اتنی پریکٹس کر لیتے ہیں اور پورا مہینہ ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ ہماری مستحب نماز بھی قضا نہیں ہو رہی ہوتی, وہ اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہوتے, نماز شب بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, باقی جو ضروریات کی نمازیں ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, سارے اعمال بجا لاتے ہیں, ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر کیا وجہ ہے کہ یکم شوال کو یہ سب کچھ کیوں ختم ہو گیا؟ اس کو مزید آگے کیوں نہیں چلا؟ اس کو تو آگے چلنا چاہیے. صحیح. میرا خیال یہ ہے کہ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ہمارے دین جو ہے مسلمانوں کے لیے 2 اہم چیز ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے اصول دین. صحیح. ایک کو کہا جاتا ہے فروع دین. صحیح. اصول دین کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے, اصل جڑ کو کہتے ہیں. بالکل. ہاں. جڑ کہاں ہوتی ہے؟ زمین کے اندر. صحیح. عقیدہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. دل میں. فروع دین کیا ہے؟ شاخ. شاخ ہے. شاخ کہاں ہوتی ہے؟ باہر. صحیح. نظر آ رہی ہے.
اچھا اب اصول دین کیا ہیں؟ توحید ہے، مثلا نبوت ہے، قیامت ہے، مثلا ہمارے ہاں امامت اور عدل بھی ہے، تو یہ ہے مثلا اصول دین مکتب تشیع میں، مکتب تشیع۔ باقی اہل تسنن میں یہی تین 100% ہے کہ توحید بھی ہے، نبوت بھی ہے، قیامت بھی ہے۔ صحیح۔ تو جب یہ ہے عقیدہ، عقیدے کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، صحیح، اور عمل کا تعلق جو ہے فروعات کیا ہے؟ نماز، روزہ، یہ فروعات ہیں، یہ ساری فروعات ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا اب اگر ہم اسی درخت کو لے لیں، اصول دین کیا ہے؟ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ صحیح۔ فروع دین کیا ہے؟ ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، کسی درخت کی جڑیں اگر ٹھیک ہیں تو کیا خود بخود شاخیں نہیں نکلنی چاہیے؟ بالکل۔ خود بخود اس پر پھل نہیں آنا چاہیے، خود بخود اس پر پتے نہیں آنے چاہیے؟ صحیح نہیں، بات۔ اگر جڑیں ٹھیک ہیں تو جڑیں ٹھیک ہیں تو پھر آئیں گی، 100% آئیں گی، کسی جگہ پہ بھی آپ چلے جائیں۔ ہاں بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہیں، تھوڑی سی گوڈی کرنی پڑتی ہے، تھوڑی سی نمکیات دینی پڑتی ہیں، پانی ڈالنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان یا اس طرح کے مہینے یا اس طرح کے پروگرام، یہ وہ ہیں جو روشنی کو فراہم کر رہے ہیں، پانی فراہم کر رہے ہیں، گوڈی کر رہے ہیں، نمکیات فرما رہے ہیں، گوڈی کر رہے ہیں۔ لیکن جڑ اگر مضبوط ہے 100% تنا اس کی شاخ مضبوط نکلے ہوگا۔ گی۔ بالکل۔ اب آ جائیں، میں رمضان میں پڑھتا ہوں، بعد میں کیوں نہیں پڑھتا؟ جڑیں نہیں ہیں، کھوکھلا ہے جڑیں، جب جڑیں نہیں ہیں، ہماری بنیاد نہیں ہے تو شاخیں نہیں نکلے گی۔ صحیح۔ ہم بن گئے ہیں نمائشی پھول۔ صحیح۔ نمائشی پھول آپ گلاس میں لا کے رکھ دیں، 2-3 دن تو وہ بالکل سیٹ رہے گا، 2-3 دن کے بعد وہ جھڑنا شروع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ہمیں نمائشی پھول نہیں بننا۔ ان پروگراموں کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم نے اپنے اصول کو مضبوط کرنا ہے۔ جب اصول کو مضبوط کریں گے، اب آج اگر کسی آدمی سے سوال کریں جی توحید تو ہے، لیکن کسی کو کیا پتا ڈر کسی اور کا کیا ہے، وہ عملاً بھی تو کوئی اور ہو گیا۔ صحیح۔ لیکن یہ عقیدہ میرے پاس کہاں تک ہے؟ صحیح۔ اور اصول دین کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے لیے تقلید نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ خود اس کو جا کے تلاش کرے۔ یہ بہت لہذا آپ کا سوال کی بالکل بنیاد یہ بن گئی، چونکہ ہماری جڑیں بہت مضبوط نہیں ہیں۔ ہاں رمضان میں تھوڑا سا پانی لگ جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، تھوڑی سی بہتری ہو جاتی ہے، کچھ بہتری ہو جاتی ہے، اور پھر سے آگے چلا جاتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات آپ نے کی، اصول ہے اس کے اوپر کھڑے۔ اب اصول کا تعلق تو بڑی علم اور فکر کے ساتھ ہے نا۔ اگر ممبر و محراب سے اصولیات پر بات نہیں ہوگی، ان بنیادی چیزوں پر بات نہیں ہوگی تو لوگوں تک بات بھی نہیں پہنچے گی۔ لوگوں کو جب یہ بات پہنچتی ہے کہ ہاں یہ کرنا ہے رمضان میں، تو لوگ وہ کرتے ہیں۔ آگے بھی شاید اس موضوع پر کم بات ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیسا مطلب ہمارے جو جمعے کے خطبات ہیں یا مسجد اور ممبر و محراب پر یہ والی بات ہو کہ لوگ عمومی زندگی کے اندر بھی ان چیزوں کو بطور اصول اختیار کریں اور علم کے ساتھ جڑیں بھی، اپنے آپ کو جوڑیں بھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جتنے بھی عبادات ہیں یا اللہ رب العالمین کے اوامر ہیں یا نواہی ہیں، یہ مداومت کے لیے آئے ہیں۔ وہ صرف اور صرف ایک مہینے کے لیے مخصوص نہیں کیے گئے ہیں کہ ایک مہینے میں آپ عبادت کریں اور باقی 11 مہینے میں آپ عبادت نہ کریں، بلکہ رمضان میں جتنے بھی 11 مہینے پچھلے گزرے ہیں ان میں جتنے بھی خطائیں، گناہیں، لغزشیں آپ سے سرزد ہوئی ہیں، آپ اس مہینے میں ان سے توبہ کریں، رجوع کریں، اللہ رب العالمین کی طرف، مغفرت کی طرف چلے جائیں۔ باقی جو آگے آنے والے 11 مہینے میں اس کے لیے بھی تیاری آپ کو کرنا ہوگا، کیونکہ آپ نے پہلے اپنے گفتگو میں کی تھی، یہ ایک پریکٹس ہے رمضان کہ آپ اپنے آپ کو جو آپ کے محبوب اور پسندیدہ ترین چیزیں ہیں آپ ان کو چھوڑ رہے ہیں۔ صحیح۔ چاہے کہ وہ جو باقی 11 مہینے میں اس میں وہ آپ کے لیے حلال ہیں، آپ کھانا کھا سکتے ہیں دن میں، آپ پانی پی سکتے ہیں دن میں، لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے بطور پریکٹس، تاکہ پریکٹیکلی جو آگے وہ جو مہینے آ رہے ہیں ان میں بھی آپ اپنے آپ کو اسی طرح جو مداومت ہے عمل کا اس کو ساتھ لے کر چلیں، اس میں بھی اس طرح بندگی اور عبادت کریں۔ باقی ہمارے جو خطباء حضرات ہیں، جو ممبر و محراب کے مالک ہیں، ان کو یہ اویئرنیس پیدا کرنا ہوگا، ان کو یہ بات لوگوں تک سمجھانی ہوگی کہ یہ جتنے بھی عبادات ہیں یہ ایک بوسٹ ہے جو ہمیں رمضان دیتا ہے، اس کو ہم آگے لے کر چلیں، اسی کے مطابق جتنے بھی عمل ہم رمضان میں کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان پر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، اس کا مطلب نہیں رمضان کے بعد ہم صدقہ خیرات نہیں کریں گے، اس کا یہ مطلب نہیں رمضان کے بعد ہم نوافل نہیں پڑھیں گے، نہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے اسی طرح۔ لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ رمضان کی ایک الگ خصوصیت ہے کہ جس میں فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت مردۃ الشیاطین، کہ اس مہینے میں ایک بہت، اور ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی کہ کیوں وہی لوگ ہیں جو رمضان سے پہلے اس طرف نہیں آتے ہیں اور رمضان میں اس طرف آتے ہیں،
تو یہ حدیث کی مصداقیت ہے کہ اس میں جو مردۃ الشیاطین ہیں ان کو بند کیا گیا ہے اور لوگ اس طرف اقبال کی طرف اس طرف آ رہے ہیں. صحیح، یہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی بنیادی بات آپ نے کہی ہے. اچھا گلزار نعیم، آپ یہ ذرا بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ جنت کا جو دروازہ ہے وہ کھل جاتا ہے، جہنم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. کیا بنیادی اعمال ہمیں کرنے چاہیے رمضان کے مہینے میں؟ خاص کر مطلب آپ مجھے بتائیں کہ میں رمضان کا مہینہ کیسے گزاروں، کون سی بنیادی کام مجھے کرنے چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو جو ہمارے فاضل شرکا نے گفتگو کی ہے اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کروں گا. نماز کے حوالے سے جو بڑی اہم اور بنیادی بات آپ نے سوال اٹھایا تھا، اس میں دیکھیں ہم جو نمازیں شاہ جی پڑھتے ہیں وہ ہمیں اپنی ماں اور باپ کی گود سے تربیت سے یہ چیزیں جو ہے وہ ملی ہیں. صحیح، اس وجہ سے ہم پڑھتے ہیں، اور جمعے میں اگر جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک ہماری جو گھر کی تربیت ہے اس کا حصہ ہے. اس کے بعد دیکھیں نماز کیا ہے، نظام صلاۃ ہے ایک، صحیح، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اسلامی ریاست کی کہ جب وہ برسر اقتدار آتے ہیں تو الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، ان کا فرسٹ اینڈ فارموسٹ ڈیوٹی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نظام صلاۃ جو ہے وہ قائم کرتے ہیں. اگر نظام صلاۃ قائم کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورا سال مسجدیں جو ہے وہ بھری رہ سکتی ہیں. تو ہماری ایڈمنسٹریٹیولی جو ہے وہ ایک کمزوری ہے یہاں پہ کہ ہم یہاں پہ رمضان المبارک میں تو جاتے ہیں ایک جو ہے نا وہ فضیلت کے پیش نظر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود متعدد احادیث میں ہمیں جو ہے وہ اس کی طرف رغبت دلائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے نفل کو فرض کے برابر قرار دیا گیا ہے، اور ایک فرض کو 70 فرائض کے برابر. جو یہ اٹریکشن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم جتنے بھی نوافل اور فرائض ادا کرتے ہیں وہ ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں ثواب جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے. دوسرا، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک کا استقبال کے حوالے سے. صحابہ کرام کے بارے میں تو جو ہے نا وہ ہماری روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ اکبو علی المصاحف فقرؤوہا، کہ وہ مصاحف پر قرآن مجید پر جھک جاتے تھے اور ان کو پڑھتے تھے. وہ ادو زکوٰۃ اموالہم، اور اپنے اموال کی زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان المبارک میں ادا کیا کرتے تھے تاکہ کمزور اور مساکین کی جو ہے وہ مدد ہو سکے. تو یہ ہماری ایک ٹریڈیشن ہے جو صدیوں سے ہمارے پاس جو ہے وہ آ رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو برقرار رہنا چاہیے اور یہ بہت ہی اچھی ہے. لیکن کچھ اور چیزیں ہمیں جو ہے وہ کرنی چاہیے. ایک تو یہ جو ہمارے اندر جو ہے وہ یعنی ڈیمانسٹریشن کا فیکٹر ہے، اس کو ہمیں رمضان المبارک میں جو ہے وہ کم کرنا چاہیے. بنیادی تعلیم رمضان المبارک کی یہی ہے کہ آپ کے اندر یہ جو دکھاوی کی صورتحال ہے اس کو جو ہے وہ کم کریں. یہ دیکھیں، یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو ہے وہ یعنی صوم ہے، روزہ ہے، تو اس کو اسی طرح ہمیں ایک جو ہے وہ عادت ڈالنی چاہیے کہ تمام اعمال جو ہے وہ اسی طرح ہم ادا کریں کہ ان میں جو ہے وہ دکھلاوا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ہم جو ہے وہ اللہ کے لیے، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک میں، خدا جانے آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے یا نہیں، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روزے کو فرض قرار دیا ہے. یعنی تمام مذاہب میں آپ تورات کو اٹھا کے دیکھیں، جس مذہب میں دیکھیں روزہ موجود ہے، انجیل کو اٹھا کے دیکھیں، ایون کہ ہندوؤں کو آپ دیکھیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ رمضان ہم رکھتے ہیں، وہ روزے سب قومیں جو ہے وہ رکھتی ہیں کہ اس سے اللہ مقام اور مرتبے میں بہت اضافہ عطا فرما دیتا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت زبردست گفتگو کی آپ نے، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی. اور ناظرین، آج ہم نے کہ اللہ کے ساتھ رمضان میں اپنا تعلق کیسے مضبوط بنایا جائے اور رمضان کا مہینہ آپ کے سروں پر آئے اور آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ اچھا نہ بن سکے اور وہ بہتر نہ ہو سکے، تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس کا مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکیں گے. اور بات وہی ہے کہ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے رکھنا ہے تاکہ آپ متقی بن جائیں. اور متقی کون ہوتا ہے؟ کہ اللہ سے امید رکھ کر اللہ سے ڈرنے والا شخص. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.